شام کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز اچھے ملا میں ہوتی ہے کہ بڑا اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا. اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ غریب خاندان سے تھا، اتنا بڑا افسر ہو گیا، کرم نہیں تو اور کیا. تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے. کہ کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا. یہی کرم سمجھتے ہو نا. ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس ہیں. جو کافروں کو دی وہ تم کو دی، تمہارے پہ کیا کرم ہوا؟ کیا کرم ہوا تمہارے پہ؟ یہ کیا کرم، یہ کیا پہچان ہے؟ اگر تم دیکھنا چاہو کہ واقعی تمہارے پر کرم ہے یا نہیں، ذکر اللہ میں اللہ کے جاؤ. 2 4 5 6 7 دن میں اندر سے اللہ شروع ہو گئی، اس کا کرم ہو گیا. خرچ کرو نہیں کرو تم، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. ذکر اسی کو کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے. اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جمتا ہے، الٹا وحشت ہوتی ہے، الٹا اللہ اللہ کرنے والوں کو مسجدوں سے نکال دیتے ہو، تو پھر تمہارے طرف کا کوئی کرم نہیں ہے. رب کا کرم ہوتا تو ضرور تم کو اپنے نام لیوا میں دیتا. اپنے آپ کو پہچاننے کا راز کہ میں کیا ہوں، رب مجھ پہ کتنا مہربان ہے، میرا مرشد کیا ہے. یہ ایک کسوٹی ہے، یہ ایک کسوٹی ہے. گجرانوالہ میں ایک انگریز نے سوال کیا، میں مسلمان تو ہو جاؤں، سارے عیب چھوڑ دوں، سب نمازیں بھی پڑھوں گا، لیکن ایک بات اگر تم مجھے گارنٹی دو تو. کہ وہ کیا؟ کہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ مسلمان بھی ہو جا، نمازیں بھی پڑھ، پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ تو دوست کی ہے یا بیچتی ہے. گارنٹی پھر بھی نہیں دیتے ہو. وہ کہتا ہے وہ مذہب پھر کمزور ہوا نا، اس کی گارنٹی نہیں. آج اگر گارنٹی ہوتی تو 72 فرقوں میں کیوں تقسیم ہوتے؟ ہم کہتے ہیں مذہب اسلام گارنٹی ہے، اور 5-7 دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ تم کیا ہو. یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھو، اگر اللہ اللہ شروع ہوگی تو اللہ کا کرم ہو گیا، گارنٹی ہے. اور اگر اللہ اللہ شروع نہیں ہوتی تو تمہاری کوئی گارنٹی نہیں. اور اس اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ ایک اور فائدہ ہے، بہت زبردست فائدہ ہے، جس سے لوگ ولی بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کا کوئی دوست امریکہ میں بیٹھا ہے، آپ اس کو 40 دن دل سے یاد کریں، یقین کریں اس کا خط آ جائے گا، دل کو دل سے رائے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرائیوں سے یاد کریں گے، وہ تو کئی دوستوں اور کئی ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے. ہر وقت اللہ اللہ کریں گے، ہر وقت اللہ اللہ کریں گے. اللہ اللہ کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو جائے گی. جب اللہ کی محبت ہو جائے گی پھر ایک وقت آئے گا، سال میں آئے، 2 سال میں آئے، 10 سال میں آئے گا ضرور. پھر وہ اللہ دیکھے گا کون بندہ کب سے اللہ علیہ کر رہا ہے، دیکھوں تو صحیح. پھر جب اس نے ایک دفعہ دیکھا تو پھر وہ محبت نہیں رہی، پھر وہ عشق کا مقام ہے. پھر وہ کہتا ہے میں تیرا، تو میرا. جب رب سے محبت ہوگی، رب سے عشق ہو گیا تو رب کے حبیب سے بھی عشق ہو گیا، کیونکہ وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں. جب رب کے حبیب سے عشق ہو گیا تو سب ولیوں سے عشق ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اللہ سے تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے حبیب اور ولیوں کی محبت پیدا ہو. لیکن جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو اسی طرح گاڑیوں والے تمہارے پاس آ جائیں گے، وسوسوں کے ذریعے اللہ اللہ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، دلوں میں وسوسے ڈالیں گے. وسوسوں کا مقصد یہ ہوگا کہ ان دلوں سے اللہ اللہ نکالو. پھر تم یہ سوچ لینا کہ وسوسے کون ڈالتا ہے، کل اعوذ بالناس سے پڑھ لینا، پتہ چل جائے گا وسوسے کون ڈالتا ہے، یا خناس یا جن یا ان کی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں. اس وجہ سے جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں ان کے دل میں اگر کوئی سوال ہو تو ذکر لینے سے پہلے دلوں کی صفائی کریں.
اگر کوئی سوال ہے ہمارے متعلق یا لٹریچر کے متعلق تو پوچھ لو. ہم نے ایک لٹریچر لکھا روحانی سفر کے نام سے. وہ ہمارے بچپن کے واقعات تھے. کچھ خوابیں تھیں, کچھ ظاہر تھے. بہت سے لوگ ہمارے حمایتی ہیں, بہت سے لوگ ہمارے مخالف ہیں, بہت سے علماء بھی ہمارے مخالف ہیں اور بہت سے علماء ہمارے حمایتی بھی ہیں. وہ جو مخالف علماء تھے انہوں نے اس کتاب میں سے چند سطریں لیں, ان کو آگے پیچھے کر کے اس کے مفہوم بدل دیے, فتوے لگا کے پمفلٹ تقسیم کر دیے. ہم تجار میں جائیں, جدھر بھی جائیں, وہ پمفلٹ لوگ سامنے لے آتے ہیں. لوگوں کو یہی کہا بہتر یہی ہے کہ تم وہ کتاب خود پڑھ لو, روحانی سفر کتاب پہ موجود ہے, خود پڑھ لو. لوگوں نے کتابیں پڑھی, پھر وہ علماء کے پاس گئے کہ ان کتابوں میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ واجب القتل کے فتوے لگا دیے. اب وہ کہنے لگے کہ یہ دوسرے ایڈیشن ہے, وہ پہلے ایڈیشن ان لوگوں نے چھپا لیے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ اگر واقعی ہم نے چھپا لیے ہیں تو جن سے تم نے اقتباس لیا وہ تو تمہارے پاس ہوں گے نا, وہی دکھاؤ. وہ اس طریقے سے تم لوگوں کو پریشان کریں گے. اس سے بہتر ہے کہ جو ذکر لے پہلے دل کی صفائی کرے, اس کے بعد ذکر لے. ذکر لینے کے بعد کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے ذرا بھی جلال آیا, کہے گا میں 24 گھنٹے اللہ کرتا ہوں, مجھے تو ذرا بھی جلال نہیں آتا ہے. کچھ لوگ جلالی ہوتے ہیں, کچھ جمالی ہوتے ہیں. جلالی لوگوں کو یہ ضرور ہوگا جب اللہ کریں گے تو تھوڑا سا غصہ آئے گا. جب غصہ آئے پھر وہ کیا کریں, پھر وہ درود شریف پڑھیں. درود شریف ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دے. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم پہ مصیبت آتی ہم درود شریف پڑھتے, اس سے پہلے کیا کرتے, ہر وقت ذکر الہی کرتے, ہر وقت ذکر الہی کرتے. جب دل گھٹنے کو ہوتا درود شریف پڑھتے, جب ذکر بند ہونے کو ہوتا درود شریف پڑھتے, جب غصے آتے درود شریف پڑھتے, وہ ان کو ٹھنڈا کر دیتے. اب کسی کو کوئی سوال ہو بتائیں. یہ سوال ہے جی کہ جو لوگ اپنے نبی کو عطا کیے گئے اسم کا ذکر نہیں کرتے, کیا وہ بروز قیامت اس امت میں شمار کیے جائیں گے یا نہیں؟ اس کا جواب یہی ہے جی, ہمارا تو ایمان ہے کہ جو بھی شخص کلمہ پڑھتا ہے بڑے کتنا بڑا گناہگار ہے, بس منافق نہ ہو, گستاخ نہ ہو, کتنا ہی بڑا گناہگار ہے, کلمہ پڑھتا ہے, وہ حضور پاک کے وسیلے سے بخشا ہی جائے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. اس کے گناہ کی سزا شاید اس دنیا میں دے دی جائے اس کو, اگر پھر بھی زیادہ ہیں تو قبر میں دے دی جائے گی تاکہ وہاں سرخرو ہو, اگر پھر بھی زیادہ ہیں تو کچھ عرصہ جہنم میں رکھ کے وہ سزا دے دی جائے گی, لیکن جانا اس کو جنت میں نہیں. اب رہا سوال جنت میں تو وہ چلا گیا, ادھر جنت کے 7 درجے, جنت کے 7 درجے ہیں, ایک سے ایک اعلیٰ ہے. تمہارے اندر 7 مخلوقیں ہیں, ہر مخلوق کا تعلق ایک ایک جنت سے ہے. سب سے ادنا عبادت, سب سے ادنا عبادت اس قلب کی ہے, اور قلب کا تعلق خلد سے ہے جو سب سے ادنا جنت ہے اس سے ہے. یہ قلب والوں کے لیے خلد ہے. اب جنات ہیں, صحابہ جن میں, ولی جن میں, لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکتے کیونکہ جنت تو قلب والوں کے لیے ہے, ان میں وہ قلب ہے ہی نہیں ہے. جنت کے باہر ان کو مکان ملیں گے, جنت کے باہر رہیں گے. لیکن اب جو شخص جنت میں خلد میں چلا گیا, دوزخ سے بچ گیا, ادھر قرآن مجید فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر رکھ لیں گے. اور وہ جو قلب کا عبادت کرنے والا تھا وہ خلد کا حقدار ہے, اس کو خلد مل گئی, خلد کی عورت مل گئی, خلد کے مکان مل گئے. اور یہ جو کچھ بھی نہیں کرتا تھا یہ بھی اسی طرح بخشا گیا تو یہ اس کا جا کے غلام بن گیا. کتنا پچھتائے گا, کاش یہ قلم مجھ میں تھا, اگر میں بھی اس کی بات کرتا آج اس جیسا ہو جاتا. غلاموں کو تو عورت نہیں ملتی. ایک حدیث شریف میں کہ جنتیوں کو اگر افسوس ہوگا جنت میں جا کے تو جنت میں چلے گئے پھر بھی افسوس ہے.
جنتیوں کو جنت میں جا کے جو افسوس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ